امریکی نظام تعلیم جو اعلیٰ تعلیم کی میں بات کروں گا ایم ایس اور پی ایچ ڈی لیول کی، اس میں کیا یونیک فیچرز ہیں، کیا خاص نکات ہیں جس کی بیس پہ وہ دنیا میں نمبر 1 ان کا ہائر ایجوکیشن سسٹم ہو گیا ہے. اس کے چیدہ نکات کو میں سرحد کرنے کی کوشش کرتا ہوں اگلے چند منٹ میں. یہ ہو سکتا ہے یہ فوڈ فار تھاٹ ہمارے پالیسی میکرز کو بھی ہو، ہمارے وائس چانسلرز کو بھی اس میں کوئی میسج ملے، ڈینز ڈائریکٹر کو بھی ملے. اور میں نے خود اس میں سے بڑی لرننگ کی. مجھے امریکہ میں کوئی 8 سال ہائر ایجوکیشن میں پڑھانے کا اور کام کرنے کا موقع ملا، اور میں اس سسٹم کی گروتھ کو میں براہ راست اس کے پیچھے پس پردہ جو مین محرک ہے وہ ہے ان کا ہائر ایجوکیشن کا سسٹم، جس میں وہ اپنے گریجویٹ کے ذہن کو کھولتے ہیں، مائنڈ کو نوک کرتے ہیں اور اس کی سوچ کو 7ویں آسمان پہ متمکن کرنے کی شعوری کوشش کرتے ہیں. وہاں پہ ٹیسٹنگ میکنزم ڈیفرنٹ ہے، ٹیچنگ میتھڈولوجی ڈیفرنٹ ہے، کلاس کلچر ڈیفرنٹ ہے، اور آؤٹ کم بیسڈ ایجوکیشن کے نام پہ وہ آپ کو مینٹلی، انٹلیکچولی، پروفیشنلی، ٹیکنیکلی اور اکیڈیمکلی شیک کرتے ہیں، آپ کے مائنڈ کو ایسے ہلاتے ہیں. جب ہلاتے ہیں تو زنگ اترنا شروع ہو جاتا ہے اور ہلکی پھلکے جو بادل ہیں نا وہ چھٹنے لگ جاتے ہیں. ان بادلوں کا نام ہے شکوک و شبہات، ان کا نام ہے وسوسے، ان کا مطلب ہے عدم اعتماد، اور ذات کی ہڈن پوٹینشل کو ادراک کرنے میں جو فورسز رکاوٹ ہے وہ ان کو شیک کر کے سائڈ پہ کر دیتے ہیں، ان بتوں کو توڑ دیتے ہیں کہ میں یہ نہیں کر سکتا. یہ اس تعلیمی سسٹم کی برکات ہے جس کی بیس پہ یو ایس اے دنیا میں ایک یونیک کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج اس وقت انجوائے کر رہا ہے، اور ان کا حق بنتا ہے. انہوں نے 200-250 سال لگائے اس کی پروموشن پہ اور اس کو میچور کرنے میں. جو پہلی یونیک فیچر ہے ان کے تعلیمی نظام کا، میں اعلیٰ تعلیم کی بات کر رہا ہوں، 16 اور 18 سال یا 14 سال اینڈ ابو فارمل ایجوکیشن کا. اس میں ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی ہے، اس میں سائیکالوجی بھی ہے، اس میں فزیولوجی بھی ہے، بایولوجی بھی ہے، انجینئرنگ بھی ہے، آرکیٹیکچر بھی ہے، جس کی وجہ سے آج سے 125 سال پہلے انہوں نے بڑی بڑی بلڈنگز بنا لی. امپائر اسٹیٹ بلڈنگ نیو یارک میں، اور ساری انوویشن پچھلے 150 سالوں میں 90% انوویشن اور ریسرچ دنیا میں امریکہ میں ہوئی. جین کی ایجاد سے لے کے اور آپ کے CNN تک، اور اچھی آئس کریم کے ٹیسٹ سے لے کے تو ہوٹلنگ میں بیسٹ سروس کوالٹی تک، ہر چیز کا نقطہ آغاز یو ایس اے سے ہوا. اور اس کے پیچھے جو مبدا، مخزن اور ماوا اور اس کی اوریجن تھی، وہ پروفیسر تھے جہاں انہوں نے اعلیٰ تعلیم میں اپنے فیوچر گریجویٹس کے مائنڈ کو شیک کیا اور ان کی انٹرنل کیمسٹری کو بیک کر کے ان کی پی ایچ چینج کر کے رکھ دی. اب پہلی جو یونیک نقطہ ہے جس کو میں کہوں گا، جو ایک لطیف نقطہ یا یونیک نقطہ ہے، وہ ہے کلاس کلچر. کلاس کلچر میں ایشین کنٹریز کے برعکس ٹیپیکل لیکچرنگ سے گریز کرتے ہیں اور انٹریکشن کو انکریج کرتے ہیں. اور ضروری نہیں کہ وہ کلاس کے چیپٹر کو ریپیٹ کر کے ٹیچر آ جائے جی کلاس کورس کور ہو گیا، نہیں، وہ مائنڈ کو نوک کر کے چلے جاتے ہیں ایک منحوس اجنبی کی طرح. ایک اجنبی آیا، اس نے انسیت گین کی، مائنڈ کو نوک کر کے اور چلا گیا. تو مجھے کوئی شرم نہیں ہے کہ میں امریکن پروفیسر کو ایک منحوس اجنبی کہوں. کہنے کہ وہ اجنبی ہے لیکن منحوس ہے، اور اس کی انسیت کی بنیاد آپ کی ذہنی ترقی کو نئی رفتوں پہ متمکن کرنے کی شعوری کوشش ہے، جس کے لیے وہ پین لیتا ہے. یہ اس پروفیسر کا طرز امتیاز ہے امریکن پروفیسرز کا. ان موسٹ کیسز، ایکسیپشنز آر آلویز دیئر. تو کلاس کلچر میں ڈیبیٹ کو انکریج کیا جاتا ہے نمبر 1، اور اختلاف کو برا نہیں بولتا. ٹیچر یہ نہیں کہتا کہ مستند ہے میرا فرمایا ہوا اور میرا کہا ہوا پتھر پہ لکیر ہے اور میں عقل سلیم کا حامل ہوں اور مجھے سارا علم دنیا کا میرے پاس اکٹھا ہو گیا. اکثر و بیشتر اپنی غلطی کا اعتراف کرتے میں نے پروفیسرز کو پایا کلاس میں، انہوں نے یہاں تک کہا کہ یہ مجھے نہیں پتا، میں اس کو پڑھ کے اگلی کلاس میں بتاؤں گا یا بتاؤں گی. یہ میں نے ان کی گریٹنس دیکھی ٹیچرز کی. وہ اپنے آپ کو اس میں بامسمہ اور ایک علم کا کوئی دروازہ نہیں کہتے ہیں کہ I know one thing that I do not know anything. یہ ہسٹورک سٹیٹمنٹ ہے سوکریٹیز کی جو 2-2.5 سال پہلے اس نے اپنے اکیڈمی میں کہی تھی کہ I know one thing that I do not know anything. تو ان کی عاجزی کساری کی بنیاد اسی پریمائز پہ ہے، اسی مفروضے پہ ہے کہ جی میں کچھ نہیں جانتا، جاننے کی کوشش کر رہا ہوں. اور سب کو کہتے ہیں جانو اور جانتے رہو، اور انکریج کرتے ہیں ہر اس سٹیپ کو. ایک دفعہ میں نے اپنے کسی پروفیسر سے پوچھا کہ ورٹیکل اور ہارزنٹل انٹیگریشن میں کیا فرق ہے.
وہ پورا جواب نہیں دے سکا. اگلے ہفتے وہ خاص کچھ پرنٹ آؤٹ لے کے آیا, 30 سال پہلے کی بات ہے, اور اس نے مجھے ڈاکومنٹ دیا, کہتا یہ فرق ہے, اس سے تمہیں کلیئر ہو جائے گا. اس وقت انٹرنیٹ ایجاد نہیں ہوا تھا, نہ ہی گوگل تھا. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس نے مجھے یاد رکھا ہے. یہ کہ ان کی کلاس کا یونیک کلچر ہے. اور اکثر سینئر پروفیسرز کے پاس ٹیچنگ اسسٹنٹ ہوتے ہیں, گریڈر ہوتے ہیں, اور وہ اس کا ٹائم بچاتے ہیں, اور اس ٹائم کے اگینسٹ وہ سوچتا ہے اور نئے نئے فارمولے اخذ کرتا ہے, اس کو مارز وجود میں لاتا ہے, اس کو ریجیکٹ کرتا ہے یا ایکسیپٹ کرتا ہے. یہ E=mc² جو آئنسٹائن کا چیلنج ہوا تھا, انہی پروفیسروں نے کیا ہوگا یا ان کے گریجویٹس نے کیا ہوگا, ورنہ وہ مہان ہستی تھا آئنسٹائن, اس کو چیلنج کرنا آسان ہے نہیں, ناممکن تھا. لیکن لوگوں نے چیلنج کیا, ڈارون کے فلسفی کو چیلنج کیا, چارلس ڈارون کی, اور اس کو غلط ثابت کر دیا, اور اس کی بک کو غلط ثابت کر دیا, اوریجن آف اسپیشیز کو. تو میں کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کلاس میں ڈبیٹ اور اختلاف کو انکریج کرتے ہیں وہ, اور اپنی غلطیوں کو برملا اعتراف کرتے ہیں. کلاس کا ماحول جنرلی لائٹ ہوتا ہے, اور لائٹ ہیومر کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے, بشرطے کہ وہ ڈیسنٹ نارمز میں رہے. کہیں بھی ہالی ووڈ کی طرح وہ ایک روایتی ماحول نہیں ہوتا, ایک نیچرل ماحول ہے ٹیچنگ کا, جس میں ٹیچر سلائڈیں پڑھتا نہیں ہے, وہ دل کی باتیں کرتا ہے اس سبجیکٹ کے تناظر میں. یہ پہلا پارٹ ہو گیا ان کے یونیک ایکیڈیمک کلچر کا. اب ہم دیکھتے ہیں اگلا پارٹ کیا ہے امریکہ کی ایجوکیشن کا. ہم کہتے ہیں اس کو ٹیچنگ میتھڈولوجی. ٹیچنگ میتھڈولوجی میں جیسے میں نے بھی کہا کہ ایک لیس فارمل اینڈ نیچرل انوائرمنٹ ہے, اور اکثر و بیشتر ٹیچر اسٹوڈنٹ کے درمیان میں بیٹھ جاتا ہے, اور ضرورت پڑتی ہے تو نکر میں کسی سٹول پہ فکس ہو جاتا ہے, یا کھڑا ہوا چلتا ہوا گفتگو کرتا ہوا ان کے من کو بھانے والی باتیں کرتا ہے, اور اس کی مثالیں عام زندگی سے ہوتی ہیں یا انڈسٹری سے ہوتی ہیں ایز اپوز ٹو ایلین کنٹریز. اور مثالوں میں اتنا نیچرل ٹچ ہوتا ہے کہ اس کے تصورات اور کانسیپٹس جو ایکیڈیمک کانسیپٹس ہیں بچے کے یا اسٹوڈنٹ کے, اس کو تقویت ملتی ہے اس کی مثالوں سے. اور above all جو ٹیچر کی ریسرچ اپنی ہوتی ہے اسٹڈی کی وجہ سے, اس کی کنوکشن ثابت کرتی ہے کہ اس کے آرگومنٹ صحیح ہیں. یہ ہے ان کا ٹیچنگ میتھڈالوجی. ٹیچنگ میتھڈز میں ایک دو چیزیں اور خاص ہیں جو امریکہ میں یونیک ملتی ہیں. وہ ہے کہ وہ اختلاف کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور سوالات کو انکریج کرتے ہیں, تاکہ وہ یہ نہیں کہ جی ہمیں نہیں آتا لہذا سوال ہی نہ کرو. اور اکثر و بیشتر سوالات کے جواب نہ دینے کو پہ وہ شرمندہ نہیں ہوتے, بلکہ فخر سے کہتے ہیں کہ ہم اس پہ مزید ریسرچ کر کے. اور میں نے بعض ایسے واقعات بھی دیکھے ٹیچنگ میتھڈولوجی میں کہ ٹیچر کلاس میں ایکیڈیمک ڈبیٹ ہار گیا, اس نے اسمائل کے ساتھ اس کو ایڈمٹ کیا, اور اس نے اپنا وہ جو سو کالڈ مغل اعظم کلچر ہے جو ہماری سوسائٹی میں پریویل کر رہا ہے, وہ ٹیچر اس کے علاوہ کلاس میں سیلف ڈسپلن پہ اور ایکیڈیمک ڈسپلن پہ کمپرومائز نہیں کرتے. دے آر گڈ فرینڈس بٹ دے آر ویری گڈ پروفیشنل. اگر آپ نے ہوم ورک نہیں کیا تو 0 لگ جائے گا, کوئی بہانہ نہیں ہوتا اس کا کہ گاڑی لیٹ ہو گئی تھی تو پرنٹر خراب ہو گیا تھا, نہیں, وہ مانتے نہیں چیزوں کو. کہتے ہیں یو نیڈ ٹو میٹ دا ڈیڈ لائنس, ایدر یو آر ڈیڈ اور یو ہیو دا پروجیکٹ ان یور ہینڈ. اور جب آپ نے فارمل پریزنٹیشن دینی ہوتی ہے تو آپ کو کارپوریٹ سیکٹر کے لیے تیار کرتے ہیں, تو کہتے ہیں آپ فارمل ڈریس میں آئیں. پھر اس وقت کیجول ڈریس میں ٹی شرٹ جین اور جاگر میں نہیں آپ آ سکتے, اور وہ کلر کمبینیشن تک دیکھتے ہیں ٹائی کا اور ساکس کا, اور دیکھتے ہیں کہ باڈی لینگویج کیسی ہے اس کی ایکسپریشن کیسے ہیں, اور اس کو اور مروجہ ایٹیکیٹ اور مینرز کو فالو کر رہا ہے. تو یہ ساری ٹریننگ کلاس میں دی جاتی ہے. ہمارا جو خیال ہے امریکن کلچر کے متعلق کہ وہاں مادر پدر آزادی ہے, کلاس ان کی ایک بڑی ایکیڈیمک ڈسپلن کے ساتھ چلتی ہے. اور اکثر بیشتر میں نے ٹیچرز کو نکالتے دیکھا, بڑے بڑے سینئر اسٹوڈنٹس کو کلاس سے کہ وہ گفتگو کر رہے ہیں, وہ نکال دیتے ہیں, فوراً اجنبی بن جاتے ہیں. یہ دوسرا پارٹ ہو گیا اس ایکیڈیمک کلچر کا جو یونیک ایکیڈیمک کلچر ہے, جس پہ کلاس کے ڈسپلن کی وجہ سے نئی ایک روایت جنم لیتی ہیں. اور وہی جب گریجویٹ باہر جاتا ہے تو وہ آفیسز میں اسی ایکیڈیمک ڈسپلن کو پروفیشنل ڈسپلن میں کنورٹ کر دیتا ہے. تیسرا اہم نقطہ جو ان کے پاس ہے وہ ہے ٹیسٹنگ میتھڈولوجی یا ٹیسٹنگ میکینزم. وہ ٹیسٹ یہ نہیں کرتے کہ آپ کی میموری ٹیسٹ کریں, وہ کانسیپٹ ٹیسٹ کرتے ہیں. اور 95% یا مے بی 98% میں نے جو 8 سال میں پڑھا اور پڑھایا, امریکہ کی 5 یونیورسٹی میں مجھے پڑھانے کا موقع ملا اور 2-3 میں پڑھنے کا موقع ملا, تو میں نے دیکھا کہ وہ میموری کو تو سمجھتی نہیں نا, کہ میموری نہیں ٹیسٹ کرنی ہے ہم نے آپ کو ایکوزیشن آف باڈی آف نالج کا کتنا % آپ نے ابزارو کیا اور کل کتنا جا کے انڈسٹری میں اپلائی کریں گے اور کتنا انوویشن کریں گے اس کی مدد سے, اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں.
اور آپ کے مائنڈ کو انوویشن کے تناظر میں نوک کرتے رہتے ہیں, کہتے ہیں واٹ از نیو ان دس آئیڈیا, واٹ از نیو فار دا سوسائٹی, فار دا انڈسٹری, فار دا کارپوریٹ سیکٹر اینڈ سو فورتھ. تو جب ہم بات کرتے ہیں ٹیسٹنگ میتھڈالوجی میں تو اوپن بک اوپن نوٹس ایگزام کامن ہے. اکثر و بیشتر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مہینہ پہلے ایگزام دے دیا, اسے کہتے ہیں ٹیک ہوم ایگزام, اور آپ ایک مہینے میں آپ نے انڈسٹری میں گئے, ڈیٹا لیا, اس کو اپلائی کیا اور تھیوریز کو ثابت کیا یا غلط ثابت کیا یا صحیح ثابت کیا, اور اس میں ڈیویشن کو آئیڈینٹیفائی کیا آپ نے, اور آپ نے پروجیکٹ کے ساتھ پریزنٹیشن دے دی, تو فائنل ایگزام ہو جاتا ہے. یہ اسے کہتے ہیں ٹیک ہوم ایگزام. یہ بھی ایک نئی قسم تھی جو 1988 میں فرسٹ ٹائم میں نے دیکھی, ٹیک ہوم ایگزام. اس میں آپ نقل کہیں سے نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو انڈسٹری کی ریئل ٹائم انوائرمنٹ کا ڈیٹا لے کے اس کا تجزیہ کرنا پڑتا ہے, اس کو اس میں ڈالنا پڑتا ہے, فارمولوں میں, کلیوں میں اس کو ڈیٹا کو کرنچ کرنا پڑتا ہے, اور یہ ایک ریئل ٹائم لرننگ ہوتی ہے. یہ یونیک لرننگ ہے جو میں نے وہاں دیکھی. میں نے ایک کورس لیا تھا, اس میں کوئی تھیوری کا ایگزام ہی نہیں تھا, نہ ہی کلاس میں ایگزام تھا. ٹیچر نے کہا جی پہلا ایک بندے کا پروجیکٹ ہے مڈ ٹرم سے پہلے, سیکنڈ مڈ ٹرم میں 3 بندوں کا پروجیکٹ ہے, اور فائنل جو ہے, اور آپ نے انڈسٹری میں جا کے 3 پروجیکٹس کرنے ہیں اور پروڈکشن مینجمنٹ کی تھیوریز اپلائی کرنی ہے 3 پروجیکٹس میں, اور آپ کی گریڈنگ ہو جائے گی. اب یہ پاکستان میں ہم مشکل ہے سوچنا, فارورڈ لوکنگ ادارے پاکستان میں ایسے شاید تجربے کرتے ہوں, میں نے تھوڑے بہت تجربے نسٹ میں اس طرح کے کیے ہیں, لیکن وہاں پہ HEC کے وہ کنڈی قانون آ جاتے ہیں کہ فائنل پیپر کی طرح حاضری کا رجسٹر میں سائن تھے اس کے کہ نہیں تھے, تو ہم جزیات میں جا کے اسپرٹ کو اگنور کر دیتے ہیں, جس کو اقبال نے کہا تھا کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی, اور فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. تو ہم تلقین غزالی میں اتنا کھپ جاتے ہیں سیریل نمبر کی مکھی سے مکھی ملانے میں کہ ہم لرننگ کے آبجیکٹیو کو, کور آبجیکٹیوز کو اگنور کر دیتے ہیں, اور وہ اپلائیڈ لرننگ کا ٹیسٹنگ میکنزم اگر صحیح نہیں ہے تو ہم صرف میموری ٹیسٹ کر رہے ہیں. وہ میری مائنڈ کی ریٹیننگ پاور کا ٹیسٹ ہے پاکستان جیسے ملکوں میں, ساؤتھ ایشیا میں بالخصوص, کہ آپ کتنا ریٹین رکھ سکتے ہیں اور اس ریٹین کو ٹائم پہ کتنا اگل سکتے ہیں. تو یہ میموری ٹیسٹنگ ہے ہمارے ایجوکیشن میں. مثلا نیوٹن کا فرسٹ لا بیان کر دیں, وہ کہتے ہیں بیان نہ کرو, آپ کھول کے دیکھو اور اس کی اپلیکیشن اس بلب میں یا اس انجن میں ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, فرسٹ یا تھرڈ یا فورتھ, کس لا کی اپلیکیشن یہاں ہو رہی ہے, تھرمو ڈائنامکس کی یا نیوٹن کی یا واٹ ایور. تو وہ اپلیکیشن اورینٹڈ فوکس ہے ان کا ٹیسٹنگ میکنزم میں, اور اس کی وجہ سے لوگ تصورات کو ذہن میں لیتے ہیں, سوچتے ہیں, اور جذبہ تحیر کے بلب آن کر لیتے ہیں. جب جذبہ تحیر کا بلب آن ہوتا ہے تو پھر جذبہ تجسس کو ہوا ملتی ہے, اور جذبہ تحیر اور جذبہ تجسس مل کے جذبہ تحقیق کو ایک نئی ڈائمنشن پہ, نئی وسعتوں پہ آشکار کر دیتے ہیں. یہ ہے اس ملک کی فلسفی, اور یہی وجہ ہے کہ ہر 6 مہینے بعد ایک مارکیٹ میں آئی فون کا نیا ماڈل آ رہا ہوتا ہے, اور اس کے پیچھے جذبہ تحیر اور جذبہ تجسس ہے, اور وہ جنم دیتا ہے باہم کی یکجائی کا نام ہے جذبہ تحقیق میں ویلیو ایڈیشن. اور وہ ویلیو ایڈیشن کبھی آئی فون کا 19واں ماڈل 20واں ماڈل میں $200 میں نئے میں آ جاتی ہے, یا اکنامک ایکٹیویٹی میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے, اور نئے وہ کھل رہے ہوتے ہیں باب, علم کے باب. یہ ہے جناب ان کا دوسرا پوائنٹ. اب تیسرا پوائنٹ جس کا میں نے بھی ذکر کیا کہ وہ ہے رزلٹ اورینٹڈ اپلائیڈ لرننگ, کہ اس لرننگ کے بعد کیا میں اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتا ہوں, کیا میں اپنا کسی ٹیکنیکل پروڈکٹ میں کوئی ویلیو ایڈ کر سکتا ہوں, اس میں انوویشن لا سکتا ہوں. تو یہ اپلائیڈ لرننگ کا جو کانسیپٹ ہے, جس میں آپ کی ذہنی قوت ریٹینشن چیک نہیں ہو رہی بلکہ اس کی اپلیکیشن چیک ہو رہی ہے, اس پہ بات کرتے ہیں. میں ڈرائیونگ کتاب ویڈیو دیکھ کے ڈرائیونگ نہیں سیکھ سکتا, اور میں سوئمنگ کسی ویڈیو کو دیکھ کے میں سوئمنگ نہیں سیکھ سکتا جب تک میں اس کو عمل نہ کروں. بیانیہ یہی اصول اپلائی ہوتا ہے امریکن لرننگ پروسیس میں. کہتے ہیں جی آپ پروجیکٹ کو ڈوئنگ از بلیونگ اینڈ ڈوئنگ از لرننگ, وہ میمورائزنگ از لرننگ نہیں ہے. میمورائز کرتے ہیں وہ ہر چیز بھول جاتی ہے 6 مہینے بعد. وہ کہتے ہیں ایک دفعہ کر کے دکھاؤ اور کرو, اس کو اپلائی کرو تو کہانی بدل جاتی ہے. اور آخری جو نقطہ ہے جو بہت ہی اہم نقطہ ہے مثلا وہ ہے کہ آپ انڈسٹری کی R&D میں یونیورسٹیاں ایک مؤثر اور بڑا فعال اور متحرک رول پلے کرتی ہیں. جارج واشنگٹن یونیورسٹی کا ایگریمنٹ تھا ناسا کے ساتھ اور ڈیفنس ایجنسیز کے ساتھ, اور باقاعدہ ان کی R&D کرتے تھے, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ آتے تھے $ملینز کے.
اور گریجویٹ اسٹوڈنٹ ایم ایس اور پی ایچ ڈی کے ان پروجیکٹس کو سالو کرتے تھے اور انڈسٹری سے پیسہ لیتی تھی یونیورسٹی، اسٹوڈنٹ کو بھی دیتی تھی اور مسئلے کا حل بھی دیتی تھی. یہ ماڈل یونیک ماڈل امریکہ میں بام عروج پہ ہے. اور انڈسٹری کی گروتھ کا مین رول میرے نزدیک، کئی رول ہو سکتے ہیں لیکن مین رول میرے نزدیک یہ ہے کہ یونیورسٹیاں اپلائیڈ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ذریعے اس کے ایسے یونیک سولوشن دیتی ہیں، کاسٹ افیکٹو سولوشن دیتی ہیں جو ارزاں بھی ہو، مؤثر بھی ہو، پائیدار بھی ہو اور قیمت میں کم ہونے کے ساتھ ساتھ یوزر کو ایک ڈیلائٹ دے، ایک خوشی دے، طمانینت دے، اس کو سیٹسفیکشن کے بجائے ایکسائٹمنٹ دے. یہ یونیورسٹیاں جو اپلائیڈ ریسرچ کرتی ہیں وہ کمال کرتے تھے. جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں جب میں ریسرچ میتھڈولوجی کورس دے رہا تھا تو واشنگٹن ڈی سی کے میئر آفس سے سوشل ایشوز کے جو مسئلے تھے وہاں پہ سنگل پیرنٹ کے فار ایگزامپل ڈرگ ڈیلنگ کے، وہ انہوں نے ہمارے سے اس کے مسئلے حل کروائے. ہماری ریسرچ سے گریجویٹ یونیورسٹی نے ہمیں انگیج کیا اور ہم نے چھوٹا چھوٹی کنٹریبیوشن دی. میریلینڈ کے گورنر نے یونیورسٹی کو خط لکھا کہ ہماری ٹورزم متاثر ہو رہی ہے، سپیڈ لمٹ کی وجہ سے آپ اس کا حل دیں. تو ہم نے ایک سافٹ ویئر کے یوز سے اس میں بیلنس دیا کہ کیا سپیڈ ہونی چاہیے کشتیوں کی یا بوٹس کی یا شپس کی تاکہ ٹورزم متاثر نہ ہو. میریلینڈ کے آس پاس یہ جو ان کے چھوٹے چھوٹے شہر ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انڈسٹری ہو، سٹی گورنمنٹ ہو، فیڈرل گورنمنٹ ہو، ڈیفینس منسٹری ہو، ناسا ہو، وہ یونیورسٹی کے تعاون سے کام کر رہی ہیں. یہ ایلیمنٹ مفقود ہے پاکستان میں آپ جیسے جانتے ہیں. بلکہ میں آخری پوائنٹ یہ کہوں گا کہ اس کا ہرگز مقصد اپنے ملک پہ تنقید نہیں کرنی بلکہ ہم لیسن لرن کر رہے ہیں. حضرت علی قول ہے کہ آپ دیکھیں کون کیا کہہ رہا ہے، نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے. اگر کوئی دوست ہو یا دشمن ہو، اس کا اسٹریٹجی، اس کا طرز حکومت یا طرز حکمرانی یا طرز تعلیم میں کوئی یونیک فیکٹر ہے یا یونیک فیچر ہے تو ہمیں اس کو اڈاپٹ کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے کیونکہ انہوں نے تو کس بنیاد پہ کی. تو ہمیں اس امر کو ملحوظ خاطر رکھنا پڑے گا کہ ڈیولپنگ نیشنز نے اگر ڈیولپ ہونا ہے تو اس کے پیچھے ہائر ایجوکیشن کو الائن کرنا پڑے گا انٹرنیشنل پریکٹسز کے ساتھ. یہ آخری پوائنٹ ہے. اس الائنمنٹ میں عملی اور اطلاقی تحقیق کا جو پہلو مسنگ ہے ہمارے پاس، اس کو کرنا پڑے گا. میری خواہش ہے کہ ڈیفنس پروڈکشن سے لے کے پروڈکٹیوٹی بڑھانے تک اور کوالٹی انہانسمنٹ سے لے کے کاسٹ ریڈکشن تک اور گورننس کے نئے ایمرجنگ پیٹرنز جو دنیا میں آ رہے ہیں، خاص طور پہ ای گورننس کے اور بزنس کے ماڈلز جو آ رہے ہیں، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ کئی مسائل کا حل ہے پاکستان جیسے ملکوں میں کہ گورنمنٹ کے پاس پیسہ نہیں، عوام کے پاس پیسہ ہے. تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اتنے ماڈل آ چکے ہیں، بلڈ اون آپریٹ اینڈ ٹرانسفر کے اتنے ماڈل آ چکے ہیں. دو ماڈل پکڑے اور اپنے مالی وسائل کی عدم موجودگی کو بھی آپ مسئلہ حل کر رہے ہیں اور عام کو کوالٹی آف لائف انکریز ہو رہی ہے. یہ ون ون ماڈل ہے. اب زمانہ آیا ہے بے حجابی کا. اقبال کا شعر ہے جس کا میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں. کہتا ہے بے حجابی کا زمانہ آ گیا ہے اور دیدار یار عام ہوگا. دیدار یار وصل محبوب نہیں ہے، دیدار یار فائنل ڈیسٹینیشن کا اچیومنٹ ہے. تو فائنل ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ خوشحالی، کامرانی، شادمانی، کوالٹی آف لائف فار آرڈنری سٹیزن آف پاکستان اینڈ آرڈنری سٹیزن آف مینی ڈیولپنگ نیشنز. اور ہمیں اپنی سوچ کو، آؤٹ آف باکس تھنکنگ کو پروموٹ کرنا پڑے گا. اور یہ 5 پوائنٹس جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، یہ میرے 8 سال 9 سال کے لب لباب ہے امریکہ کی ٹیچنگ کا اور ایز اے اسٹوڈنٹ وہاں پہ پڑھنے کا. اور میرے خیال میں پاکستانی پالیسی میکرز کے لیے اس میں بڑے بڑے نئے اچھے پوائنٹس ہو سکتے ہیں ٹو ری وزٹ دیئر اسٹریٹجیز اینڈ ٹو ری وزٹ دا سیکنڈ ویو آف ریفارمز وچ از اوور ڈیو ان HEC ٹائپ انسٹیٹیوشنز ان اسلام آباد. اسلام آباد میں HEC 22 سال پہلے 20 سال پہلے بنی تھی. اب اس کی سیکنڈ ریفارمز ڈیو ہیں اور وہ کنسلٹیٹیو اسٹیک ہولڈر ڈائلاگ کے ذریعے ہوگا جس میں اس طرح کے لطیف نقطوں پہ خامہ فرسائی کریں گے. اس پہ سوچ بچار ہوگی تو آؤٹ آف باکس تھنکنگ ہوگی. وہ دور گیا کہ ساقی چھپ کے پیتے تھے پینے والے. اقبال کا شعر ملے گا. وہ دور گیا کہ ساقی چھپ کے پیتے تھے پینے والے، بنا ہے سارا جہاں میں خانہ ہر کوئی بادہ خور. بادہ خوری شراب نوشی نہیں، انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کی بینچ مارکنگ ہے. ہم آئیں جب ہم ہمارے اٹھا لیں اور ترقی کی شاہراہوں پہ ہم اوپر پہنچ جائیں. شاہراہ ترقی محض طرز حکمرانی کا نام بدلنے کا نام نہیں ہے یا پاور کو سینٹر کو پوائنٹ اے سے بی پہ لے کے جانے کا نام نہیں ہے. شاہراہ ترقی ایک کنٹینیوس پروسیس ہے جو کراس دا سیکٹر
اکانومی کے اور ملک کے ہر سیگمنٹ کو ایڈریس کرتا ہے. اس کی اسٹارٹ یونیورسٹی کی ہائی ٹیک ایجوکیشن سے. تھینک یو ویری مچ.